بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا شاہد محمود اپنے ڈیجیٹل چینل سافٹ ٹاک پہ دوستوں کو خوش آمدید۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کیپٹن کا جو ہے نا وہ اناؤنسمنٹ ہوگی اور اس میں بڑی کنٹروورسی بھی ہوئی ہے۔ آپ نے ساروں نے سنی ہے کہ جتنے آپ کے پرانے کرکٹرز ہیں جو ایکسپرٹ ہیں وہ ساروں نے اس کو جو ہے نا وہ اس کے اوپر ایک ڈائسنٹ نوٹ دیا ہے کہ وہ شاہین شاہ افریدی کو آپ نے کپتان ابھی رکھنا تھا، صرف ایک سیریز کے لیے آپ نے اس کو کپتان رکھا وائٹ بال کے لیے، تو پھر انہوں نے بابر کو رکھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ڈیسیجن ہے جو بابر کو انہوں نے کیا ہے، کیونکہ وہ ایک سینئر آدمی ہے دنیا کے اندر جو ہے وہ پاکستان کا، آپ جتنا دیکھیں کہ برانڈ نیم ہے بابر، تو ادروائز تو یہ ایک ٹیکنیکلی تو یہ چیزیں انہوں نے دیکھی ہوں گی، تو انہوں نے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیا ہے کہ آپ ایک بندے کو اگر کیپٹن بناتے ہیں اور اسے ایک سیریز کے بعد ہی ہٹا دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر سوال تو اٹھتے ہیں۔ لیکن یہاں پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے جو سسٹم ہے وہ سارا ایڈ ہاکزم کے اوپر ہوتا ہے، جیسے ہی کوئی مینجمنٹ تبدیل ہوتی ہے تو وہ پھر اپنے ڈیسیجن لے کے آتے ہیں۔ یہاں تو پاکستان کے اندر یہی جو ایک سب سے بڑا المیہ ہے کہ یہ جو پچھلی پالیسیز اگر اچھی بھی ہے تو نئی مینجمنٹ، نئی اگر کوئی گورننگ باڈی آتی ہے تو وہ پہلا کام ان کا یہ ہے، یہ فرض ہو جاتا ہے ان کے لیے کہ جو پچھلے فیصلے اگر وہ اچھے بھی فیصلے ہیں تو ہم اس کو کسی طرح تبدیل کریں، اور ہمیں پتہ کیسے چلے لوگوں کو کہ جی ہم آ گئے ہیں۔ تو یہ ایک ہمارے یہاں پہ یہ ایک المیہ ہے، ہر شعبے کے اندر المیہ ہے۔ اگر کوئی آفیسر نہیں آتا ہے، اگر کوئی سیاسی جماعت نہیں آتی ہے، کوئی مینجمنٹ نہیں آتی ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ پچھلے فیصلے جو چاروں اس کی کنٹینیوٹی ہو، اگر وہ اچھی ہیں، کوئی ریزلٹس دے رہے ہیں تو ہم اس کو لے کے چلیں۔ تو یہاں تو یہ ہے کہ صرف اپنی پریزنس شو کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ اب جی مینجمنٹ چینج ہو گئی ہے تو اب میڈیا میں بھی کوئی بات کرنی ہے تو اس کے اندر کوئی تبدیلی لے کے آئے۔ لیکن کچھ تبدیلیاں آپ کو پتہ ہے بہت اچھی بھی ہوتی ہیں اور اس کے ریزلٹس بھی آتے ہیں۔ لیکن یہاں تک بابر کو کیپٹن بنانے کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا ہی جب اسے کیپٹن سے جو ہے نا وہ اس سے دستبرداری کی تھی، جب اس نے کیپٹن سے آپ نے ہٹایا تھا، اس وقت یہ فیصلہ جو ہے نا وہ ایک اچھا فیصلہ میں یہ سمجھتا ہوں نہیں تھا جو آپ نے کیا تھا، بورڈ نے کیا تھا۔ لیکن اب چونکہ چلو اگر ہو گیا ہے، اب اس کے ساتھ سٹک رہیں اور اسے لانگ ٹرم اس کو چلائیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کے ریزلٹس آئیں گے۔ دوسرا بھی دیکھیں کہ یہ پاکستانی جو پلیئر ہیں، ان لائٹر نوٹ میں یہ دے رہا ہوں، ان کو کاکول اکیڈمی میں لے گئے ہیں۔ وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ بڑی ہارڈ قسم کی ٹریننگز ہوتی ہیں، جو کیڈٹس وہاں پہ جاتے ہیں، سیکنڈ لیفٹیننٹ بنتے ہیں، اور پھر یہ ساروں کی وہاں پہ کاکول اکیڈمی کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جس طرح کی ٹریننگز ہوتی ہے وہاں پہ ان کو لے گئے ہیں۔ جبکہ پاکستان کرکٹ کا تو کلچر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہمارے پلیئر رہے ہیں جتنے موٹے ہیلدی ہوں گے اتنے زیادہ وہ ریزلٹس دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، میں سن رہا تھا ایک دفعہ انضمام الحق صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے ایک دفعہ اپنا 17 kg وزن کم کیا اور اس سیریز میں نے سکور بھی 17 ہی کیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں فٹنس کا، پاکستان کے اندر فٹنس کے ڈیفرنٹ ڈائنامکس ہیں، دنیا میں فٹنس کے اور طرح کے ہیں۔ یہاں تو یہ ہے کہ آپ موٹے ہوں گے تو آپ بس سلجش ہوں گے، حالانکہ وہ جتنی کرکٹ انضمام صاحب نے کھیلی ہے آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ وہ رن آؤٹ ہوئے ہیں، لیکن وہ بیسٹ پاکستان کے اچھے کپتان وہ شمار ہوئے ہیں، بہترین انہوں نے ریزلٹس دیے ہیں، اور بہت زبردست ان کی آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ایک ہسٹری تھی ایز اے بیٹسمین اور ایز اے کیپٹن بھی۔ تو ابھی بھی آپ کی ٹیم کے اندر ایسے لوگ ہیں، وہاں میں نے دیکھا ہے اس کے کچھ جھلکیاں دیکھی ہیں کاکول اکیڈمی میں، جس طرح ان کے چہرے اترے ہوئے ہیں پلیئروں کے، جس طرح وہ بھاگ رہے ہیں، کوئی گر رہا ہے، کوئی لڑک رہا ہے۔ تو یہ بیسیکلی جو ہے نا یہ ہمارے جو کرکٹ ٹیم ہے یہ اس طرح کے عادی نہیں ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کاکول اکیڈمی بجائے اس کے کہ ان کی کوئی فٹنس بہتر کرے گی، ان کو کوئی نہ کوئی انجری کروا دے گی، یہ ویسے مس فٹ ہو کے آ جائیں گے۔ یہ اس طرح کے بنے ہوئے نہیں ہیں کہ آپ ان کو اس لیول کے اوپر 30 سال سے اوپر کے یہ ہیں لڑکے، تو ان کو اگر آپ وہاں پہ لے کے جائیں تو یہ ان کے اندر کوئی آپ تبدیلی لے آئیں گے۔ یہ فٹنس کے حوالے سے پاکستانی ٹیم کے اندر آج سے نہیں، شروع دن سے پاکستان میں فٹنس کے مسائل رہے ہیں، اور اسی طرح ہی ہماری کرکٹ چلتی رہی ہے۔ یہ لوگ جو ہے نا فٹنس سے کم کھیلتے ہیں، یہ پیٹ سے زیادہ کھیلتے ہیں، دماغ سے اور پیٹ سے، کھانا پینا اس سے جو ہے نا یہ زیادہ کھیلتے ہیں۔ تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ بھئی نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان کے اندر آ رہی ہے انشاءاللہ ہوم سیریز کے اندر، لیکن آپ کو اس طرح کا مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ اس میں 9 ان کے جو بہترین پلیئر ہیں وہ آئی پی ایل کے اندر ہیں۔ آئی پی ایل اس وقت دنیا کا جو ہے نا ایک بہت بڑا برانڈ بن گیا ہے، اور اس لیول کا وہ کمرشل برانڈ بن گیا کہ ورلڈ کپ، میں یہ سمجھتا ہوں ورلڈ کپ اور جو بڑے ایونٹ ہیں وہ اب پیچھے رہ گئے ہیں۔
تمام بڑے پلیئر جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ ہم آئی پی ایل ضرور کھیلیں، بھلے وہ اپنی ملک کی طرف سے جو ان کی شیڈولڈ سیریز ہے اس میں وہ شاید کم نظر آئیں۔ ابھی بھی جو پاکستان کے اندر جو ابھی نیوزی لینڈ کی سیریز آ رہی ہے اس میں تقریباً ان کے 9 پلیئر جو ہے وہ آئی پی ایل کے اندر ہے، وہ شاید پاکستان میں اس سیریز کے اندر اویلیبل نہیں ہوں گے۔ تو پاکستان کے لیے ایک اچھا موقع ہے، بابر اعظم کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے کہ وہ ثابت کریں اور اپنی ہوم سیریز جیتیں۔ اور یہ جو سلیکشن کمیٹی بنائی ہے، یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو سب سے ایک اہم چیز ہے جو کہ اگر یہ سسٹین کرے اور لانگ ٹرم اس کو لے کے جائیں، کہ اس کے اندر ایک مشاورت ہوگی سلیکشن کمیٹی کو، جو مینجمنٹ کمیٹی سلیکشن کمیٹی بنائی ہے اس میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، مشاورت کا عمل زیادہ ہوگا، تو ڈیفینیٹلی سینئر کرکٹرز ہیں انہوں نے کوئی بہتر فیصلہ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ اب ریزلٹس اس کے بتائیں گے کہ پاکستان یہ جو ورلڈ کپ آ رہا ہے یو ایس اے کے اندر اور سب ویسٹ انڈیز کے اندر، امید ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم جو ہے نا اس میں بہتر پرفارم کرے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔